ہے درود شریف پڑھیں، کیونکہ اس رات میں آیت درود نازل ہوئی. جو آیت درود ہے سورۃ الاحزاب میں، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. سلام کی تاکید ہے، خوب سلام بھیجو. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ان کے بھیجتے ہوئے ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرمایا تم بھی پڑھو تاکہ جو رحمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہیں ان میں سے تمہیں بھی کوئی حصہ مل جائے. اس لیے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا. اگر اللہ پاک درود کی صورت میں رحمت نازل فرما رہا ہے، فرشتے درود کی صورت میں رحمت کی دعا کر رہے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمارے درود کی ضرورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہماری دنیا سنور جائے، ہماری قبر سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے، ہم دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں، رزق میں برکت ہو جائے. یہ سارے فوائد درود پاک کے متعدد احادیث ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی مشکلات بھی حل کر دیتا ہے، اخروی مشکلات بھی حل کر دیتا ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. جذب القلوب الی دیار المحبوب کتاب ہے، نام ہی بڑا پیارا ہے، جذب القلوب الی دیار المحبوب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف قلوب کا کھینچنا. یہ لکھی ہے بارگاہ رسالت کے حضور البرز شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں یہ درج کرتے ہیں کہ ایک شخص مقروض تھا، 3000 درہم اس نے قرض دینے تھے، تو وہ درود شریف پڑھتا رہا، مقدمہ کر دیا قرض خواہ نے، تو قاضی سے اس نے 1 ماہ کی مدت لی. کتنی؟ 1 ماہ کی. 27 دن گزر گئے درود شریف پڑھتے پڑھتے، کوئی اس نے محنت نہیں کی. اس کی بیوی نے کہا کہ 3 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد تو تمہیں قید کر دیں گے، 1 مہینے کی تم مدت لے کے آئے ہو عدالت سے، تو اب تو تم سیدھے سیدھا ارسٹ ہو جاؤ گے، کچھ کرو. یہ گھبرایا اور درود شریف اور تیز کر دیا. خواب میں سویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہاری ہیلپ کر دیں. تو بڑی خوش آنکھ کھلی، لیکن پھر سوچا کہ اگر اس نے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس نشانی کیا ہے، کیونکہ بہت سے جھوٹے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ بولنے میں لوگ کوئی دریغ نہیں کرتے، استغفر اللہ، حالانکہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت اللہ علی الکاذبین. تو وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے کہا واقعی بات تو ٹھیک ہے کہ اگر اس نے کوئی نشانی پوچھ لی تو میں کیا بتاؤں گا. خواب، پھر اسے خواب آیا، سو گیا، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا کیوں پریشان ہو، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو پھر میں کیا جواب دوں گا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تم جھوٹ بول رہے ہو پیسے لینے کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تحسین فرمائی، تعریف کی، اور فرمایا کہ ہاں یہ تمہاری بات ٹھیک ہے، کوئی نشانی ہونی چاہیے. تو آپ اس کو نشانی یہ بتانا کہ اے وزیر تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، اور جب تک 5000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لو کسی سے کلام نہیں کرتے. اور یہ وہ راز ہے کہ جس کی کسی کو خبر نہیں ہے، یہ اسے بتا دینا. اللہ اکبر. تو یہ وہاں پہنچا وزیر صاحب کے پاس، انہوں نے بھی بات سنی اور کہا بھی کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے. مگر نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور یہ بات وہ ہے کہ آپ کے گھر والوں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے، اتنی آپ نے نیکی مخفی رکھی ہوئی ہے. تو یہ بات جو یہ بتائی گئی ہے وہ فوراً تک سے اتر کے نیچے آ گئے، بالکل مرحبا برسول اللہ حقا، آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے.
کہ یہ وہ راز ہے جس کی میرے گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد ہی کسی سے کلام کرتا ہوں. تو یہ اگر بتا دیا ہے تو آپ سچے ہیں. معلوم وہاں درود پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مدینے میں خبر ہے کون کتنا درود پڑھتا ہے. جی کتنا درود پڑھتا ہے حضور کو خبر ہے، آپ سنتے. تو جب یہ نشانی سنی اس نے کہا جی 3000 تو سرکار نے جو حکم دیا وہ آپ کے لیے درہم حاضر ہیں. 3000 درہم آپ کے بال بچوں کے لیے ہیں. 3000 درہم آپ کے یہاں تشریف لانے کی خوشی میں 9000 درہم میں پیش کرتا ہوں. اب یہ سیدھا عدالت میں گیا کہ لو قاضی صاحب قرض خواہ کو بلاؤ، آج اس کا میں قرضہ ادا کرتا ہوں. تو قرض خواہ بھی آ گیا. قاضی صاحب نے پوچھا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ تم تو کنگال تھے، 3000 درہم کہاں سے لے آئے ہو؟ کوئی 500 600 اتنے لے آتے، اگلا وقت لے لیتے، لیکن تم تو 3000 درہم کٹھا ہی لے آئے ہو، تمہارا آیا. قاضی صاحب چپ کر کے اٹھے، گھر چلے گئے، اور جب واپس آئے 3000 درہم ہاتھ میں، کہتے ساری برکتیں وزیر کیوں لے گئے، میں کیوں نہ قرضہ ادا کر. اب قرض خواہ کو دیا، لو بھی اپنا قرضہ، قاضی صاحب نے، جج نے. تو قرض خواہ نے کہا ساری برکتیں وزیر اور قاضی کیوں لے گئے، میں کیوں نہ برکت، میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اب وہ جو قاضی صاحب نے کہا جو اللہ کے رستے میں نے دیا میں واپس نہیں لے لگا، یہ آپ لے جائیں. تو 12000 درہم لے کر یہ درود پڑھنے والا گھر واپس لوٹا. تو اس بات کو آپ یاد کریں، جو اس وقت حالات ہیں ملک کے، معیشت کے، اس میں ضرورت اس بات کی، کوئی بھی اس بات کو بیان نہیں کر رہا. یہ بیان کرنا چاہیے کہ جناب علی اللہ کا ذکر کریں، اس کے حبیب کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، رزق میں برکت ہو جائے گی. جی یہ بتا رہے ہیں جی IMF سے میٹنگ شروع ہو گئی ہے، وہ جناب وہ لٹکا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا شرطیں لے کے آ رہے ہیں. یہ تو بتا رہے ہیں سب، حل کوئی نہیں بتاتا. حل یہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، منہ موڑ لیا میرے ذکر سے، میری یاد سے، اس کی معیشت، اس کی زندگانی تنگ کر دی جاتی ہے. تو دیکھو تنگ نہیں ہو گئی معیشت. تو حل یہ ہے کہ اجتماعی توبہ کرے قوم. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اجتماعی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کریں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوتی ہیں. مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا کے نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پہ درود اور سلام. یہ وزیر علی بن عیسیٰ ان کے حالات کبھی موقع ہوا تو پھر بیان کریں گے. بڑے خوش قسمت سرکار اپنے بہت سے امتیوں کو ان کے پاس بھیجتے تھے. ایک مرتبہ ان کے پاس بھیجا کہ آپ روزانہ جو درود شریف پڑھتے ہیں اس میں آپ کو تعداد کا شبہ ہو گیا. یہ نشانی بتانا، تعداد کا شبہ ہو گیا کہ پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ان کو بتانا آپ کی تعداد پوری ہو گئی تھی. پڑھنے والے کو تعداد میں شک ہے کہ میری 5000 مرتبہ جو درود شریف پڑھنے کی عادت ہے وہ پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا. مدینے میں مصطفیٰ کریم کو خبر ہے کہ آپ نے پورا پڑھا ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ ہے، ان کو زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا اے ابو المواہب تم درود پڑھتے ہو لیکن جلدی جلدی پڑھتے ہو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں جلدی جلدی اپنا وظیفہ پورا کر لوں، تو اس وجہ سے میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں. فرمایا چلو ٹھیک ہے، لیکن اول آخر درود تامہ پڑھ لیا کرو، جو کہ یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی وہ جو نماز میں سلام آتا ہے نا وہ بھی ساتھ ملا لے تو درود و سلام دونوں مکمل ہو جائیں گے. تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ صلو علیہ وسلموا. تو صلو پر بھی عمل ہو گیا اور وسلموا تسلیمہ پر بھی عمل ہو جائے گا جب آپ درود ابراہیم جس میں فی العالمین کا اضافہ ہے اور ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ ہے. تو حضرات محترم آج کی شب جو کہ آیت درود کے نزول کی رات ہے، آیت درود بھی اس رات میں نازل ہوئی ہے. تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کی نیت سے کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیں گے اور یہ عزم کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم روزانہ ایک تعداد مقرر کر کے روزانہ ہم درود شریف پڑھا کریں. مثلا کم سے کم 50 مرتبہ، بہت آسان ہے، 5 نمازیں پڑھیں، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں تو کتنا ہو جائے گا. اور حدیث پاک ہے جو روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا کل قیامت والے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، اسے ہاتھ ملاؤں گا. وہ چھوٹی موٹی بات ہے. آج دنیا کے حکمرانوں سے مصافحہ کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ لڑتے مرتے ہیں،
لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش بختی ہے۔ جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کو یہ نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، کتنی مرتبہ؟ سارے بولیے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا محل نہیں دیکھ لے گا۔ اور کثرت سے درود شریف جو ہے وہ اگرچہ بزرگان دین تو بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے ہیں، 40 ہزار مرتبہ روزانہ پڑھا کئیوں نے، لیکن اگر کوئی 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، کتنی مرتبہ روزانہ؟ بہت آسان ہے، 313 اصحاب بدر کا عدد ہے۔ 313 مرتبہ جو روزانہ درود شریف پڑھے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ عدد تو کم ہے، بہت مختصر ہے، لیکن فرمایا جو روزانہ 313 مرتبہ پڑھے گا اس کا نام کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کی فہرست میں لکھ لیا جائے گا۔ حالانکہ کثرت والے میں نے آپ کو بتایا کتنے ہیں، اور اس پر میں آج کی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، بے شک قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اب کثرت والے تو کئی ہیں، علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ وہ تو ہزاروں لاکھوں میں ہیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والے، کہا سب اگرچہ وہاں حاضر ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا کہ میں نبی پاک کے قریب ہوں، یہ سرکار کا معجزہ ہوگا۔ کثرت والے تو کئی ہیں، یہ 313 والے کو بھی کثرت میں رعایتی نمبر دے کر شامل کر دیا گیا ہے، پاسنگ مارکس دے کے کہ چلو تمہارا نام بھی لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ کثرت تو بہت بڑا عدد ہوتا ہے، لیکن 313 کا عدد جو ہے جو روزانہ پڑھے گا اس کا نام کثرت کی فہرست میں رعایتی نمبر دے کر داخل کر دیا جائے گا کہ یہ بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہے۔ تو فضول گوئی سے بچ جائے یہ زباں میری، میرا کلام درود و سلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔